ہم لوگ اپنی شوہروں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ٹھیک ہے ہمارے گھر بیبی ہوا ہے، میں آپ کے کام نہیں کر سکتی، میرے پیچھے سے بہن آئے گی، وہ آپ کے گھر رہے گی اور وہ آپ کے سارے کام کرے گی کیونکہ میں سو کالڈ بہت اچھی وائف ہوں. دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ دین اس کی اجازت دیتا ہے کیا؟ جب آپ کی بہن آپ کے گھر آ کے رہ رہی ہے تو آپ کے دیور، آپ کے جیٹھ، آپ کا شوہر سب اس کے محرم ہے ہی نہیں. ایک گھر میں پاسبلٹی ہی نہیں بن رہی. پر کیا ہمیں سو کالڈ مسلمان بننا ہے، ریئل مسلم کسی کو نہیں بننا. تو آج کی یہ ویڈیو پوری بنانے کا صرف میرا یہی مقصد تھا کہ شوہروں سے میری یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ اپنی بیویوں کو اتنا ٹرین کریں، ان کو اخلاقیات پڑھائیں، آپ ان کو کریکٹر بلڈنگ پڑھائیں، آپ ان کو ایک اسٹرانگیسٹ وومن بنائیں. اسٹرانگیسٹ وومن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آدھی ٹانگیں ننگی کر کے تو باہر جا کے کام کرے، یہ نہیں. یا کمانا شروع کر دے 100%. اگر آپ کا بزنس ہے تو کم از کم اس کو اتنا بتائیں، اس کو تھوڑے بہت شیئرز کا مالک بنائیں، اس کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ دیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے بھائی باپ، آپ کے سو کالڈ رشتے داروں کی محتاج نہ ہو. اور ساری زندگی آپ کے بچے ان رشتوں کے ساتھ اس تکلیف میں رہ رہے ہیں کہ چاچا یہ کھا گیا، تائی نے یہ کھا لیا. یہ جو نفرتیں اور بغض اور یہ پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیونکہ آپ نے بیوی کو کچن کے باہر آنے نہیں دیا. جبکہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں تو حضرت حتیجہ تجارت بھی کرتی تھیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی پاک کچن میں بھی کام کرتے تھے. دو جہاں کے والی، اللہ نے جنہیں دو جہانوں کا سردار قرار دے دیا. قرآن کھولیں، سب سے پہلے نعت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، نبی کی شان بیان کرتا ہے. سورۃ النشاء دیکھیں، ہم نے بلند کر دیا آپ کے ذکر کو. جب اللہ جن کے ذکر کو بلند کر رہا، انہیں کیا ضرورت کچن میں آ کے آٹا گوندنے کی؟ ہم سو کالڈ کہتے ہیں کہ میں باہر سب سنبھال رہا ہوں، تم گھر سنبھالو. یہ جو ڈفرنس ہے یہ دین نے نہیں رکھا. دین نے میاں بیوی کو ایک ایسی خوبصورت رشتے میں جوڑا ہے جو آگے نسل کو چلاتا ہے، جو دنیا کو خوبصورت بناتا ہے. جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہم اللہ کو بتا سکیں اللہ میں نے یہ کنٹریبیوٹ کیا، اللہ کی دین سے ہی کیا. پر ہم تو اس سے بھی گئی گزری کوئی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کوئی ہندو آنا، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے شاید وہ بھی ہم سے بہتر ہو سوچ میں، جتنی سوچ ہماری گر چکی ہے. میں نے یہ ویڈیو کے سٹارٹ میں کیوں بولا کہ یہ لڑکیوں کے لیے، کیونکہ لڑکیوں کی مینٹل ٹریننگ ایسی کی ہوئی ہے کہ تمہیں سوچنا منع ہے، سوچنا حرام ہے، حرام تم پہ، کہ ایسا تو ہے ہی نہیں. دین میں حکم ہے کہ بیوی سے مشورہ کرو. ہم نے بیویاں خود کہتی ہیں نہیں حاجی صاحب تسی جو کرو صحیح ہے، اولاد کا فیصلہ ہو. حاجی صاحب کی کبھی مت ماری بھی جا سکتی ہے، کوئی وہ لکھوا کے تو پیدا نہیں ہوا نا کہ وہ 100% پرفیکٹ ہے. اللہ نے کہا مشورہ کرو، پھر اخیر فیصلہ شور کا. تو ہم یا تو یہ دیتے ہیں کہ تو بالکل نہیں کہنا، گاں بن جانا، بھائی کی شوہر کی گائے بن کے رہنا ہے. نہیں تو تو نے پھر ایسے بات اٹھانی ہے کہ نہ شوہر کو وہ مزاجی خدا ماننا ہے، نہ کوئی اس کا حق دینا ہے، اور تو نے بس اپنی ہی وہ جستجو اپنی وہ چلا کے رکھنی ہے. آئی ایم بیسٹ، میں تو حق کی مہم چلاؤں. بیلنس کہاں گیا؟ میں نا روی کہاں گئی؟ کیونکہ وہی بات، ٹو اسکول آف تھاٹس. ایک کہے گا میں نے بالکل اپنا حق نہیں لینا، ایک کہے گا میں نے بالکل حق دینا نہیں. زندگی خوبصورت تب ہے اور تب ہم اللہ کے آگے بزرگ ہیں جب ہم میانہ روی کی لائف گزاریں گے. آپ ایک اچھی ماں تب ہیں جب آپ بیلنسڈ مدر ہوں گی. آپ ایک اچھی بہن تب ہیں جب آپ ایک بیلنسڈ بہن ہوں گی. مجھے آپ بات بتائیں، آپ کا ایک اکلوتا بھائی، آپ 4 بہن، آپ چاروں مل کے اس کی بے تحاشا خدمت کرتی ہیں، بے تحاشا اس کی کام کرتی ہیں، اس کو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی. فلی صاف لفظوں میں بگاڑ دیا اسے. اس کی شادی ہوتی ہے، آنے والی ایک ہے، وہ آئے گی، اس نے سسرال دیکھنا، اس نے مائکا دیکھنا. پھر آپ کی یہ بھی امید ہونی کہ وہ ہماری ماں کی بھی خدمت کرے، ہمارے باپ کی بھی کرے، وہ بھی اس نے دیکھنی. پھر آپ کے بھائی کی نسل کو اس نے لے کے چلنا. اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا لاڈلا تھا. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک مرد ایک آئیڈینٹی ہے، مرد ایک سپا سلار ہوتا ہے، اللہ نے قوام اسے بنایا ہے، ڈیسیژن میکر بنایا ہے. ہماری ماؤں نے انہیں نیو بورن بیبی رکھا ہوا ہے، 35 سال کے نیو بورن بیبی ہوتے ہیں کیونکہ ماں کی گروتھ نہیں ہوئی. ماں کو لگا آج میں ماں بن گئی، اب میں مرتے دم تک صرف ماں ہوں. جبکہ آپ ماں تب تک ہے کام کرنے میں جب تک وہ خود سے کر نہیں سکتا. 10 سے 12 سال کا لڑکا اپنے سارے کام خود کر سکتا ہے، پر آپ نے کہنا نہیں میں نے کرنے ہیں. جب بہو آئے گی کوئی کام نہیں ہو پائے گا، آپ کی لڑائی ہو جائے گی. تو برائے مہربانی اس کا سب سے بیسٹسٹ سولوشن سیرت پڑھیں. جو سیرت پڑھیں وہ سیرت اپنے بیٹوں کو سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو سکھائیں، ان کو پڑھائیں. کریکٹر بلڈنگ، ڈیسیژن میکنگ، کوئی بھی رشتہ نبھانے کے لیے اگر کوئی بیسٹسٹ، اگر آپ کے پاس کوئی ایگزامپل ہے، کوئی چیز ہے، کوئی بک ہے کہہ لیں، تو وہ صرف سیرت ہے. سیرت پڑھیں، قرآن پڑھیں. اس رمضان آپ
अपने ऊपर काम करें, अपनी कब्र पे काम करें। ये सोच छोड़ के काम करें कि ठीक है बेटे के लिए कर रही हूँ, बेटी के लिए कर रही हूँ, ये शोहर के लिए कर रही हूँ या भाई के लिए कर रही हूँ। खुद गर्ज हो जाए इस मामले में कि नहीं, मुझे अल्लाह चाहिए। मैंने पढ़ा कि हजरत उमर से नबी पाक ने पूछा कि तुम्हें सबसे अजीज कौन है, तो हजरत उमर ने कहा मुझे सबसे अजीज आप है अपनी जान के बाद। तो नबी पाक ने टोका कि नहीं उमर, अपनी जान से पहले। सब अपना मुहासबा करें, मैं भी करती हूँ। क्या कहीं औलाद की सूरत में, भाई की सूरत में, बाप की सूरत में हमने छोटे खुदा तो नहीं बना लिए? तौहीद का मामला, शिर्क का मामला बहुत सेंसिटिव मामला है। अल्लाह उस मामले में नो कॉम्प्रोमाइज करता है, नो कॉम्प्रोमाइज। और वो मामला है तौहीद। कहीं हमने बाप को मिनी खुदा तो नहीं बना दिया? कहीं हमने भाई को मिनी खुदा तो नहीं बना दिया? अगेन बात करूंगी, जो अल्लाह ने राइट्स दिए हैं, जो अल्लाह ने आपकी ड्यूटीज दी हैं, वो आपको 100% पूरी करनी है। पर क्या तमाम आप ड्यूटीज पूरी करेंगे? किस सूरत में कि सबसे पहले आपका अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है, उसके बाद कोई रिश्ता है। जो राइट आपको आपके अल्लाह ने दिए हैं वो आपसे छीनने का राइट आपके बाप को भी नहीं है। जो राइट आपको अल्लाह ने दिए वो राइट नहीं जो आपने खुद से बना लिए, खुद से अज्यूम कर लिए। आपके मेरे, लड़का हो लड़की हो, हमारे हकूक और फराइज अल्लाह ने हमें बता दिए, हमें उसे सीखना है। ना हमारे हकूक और फराइज का डिसीजन हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं, ना हमारे कोई शोहर कर सकता है, ना बीवी कर सकती है। खुद डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि रिश्तों में क्या बैलेंस होना चाहिए। और वो बैलेंस सिर्फ एक चीज से आएगा, वो सीरत से आएगा या कुरान से आएगा। सीरत या कुरान, ये दो चीजें हैं, इन्हें पकड़ लें, इन्हें थाम लें। मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप में से कोई एक भी अगर मेरी बात को ले चलेगा तो शायद मेरी आखिरत समझ जाए, मेरी आखिरत में छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो जाए। जो मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, जिंदगी का मकसद, फोकस कि अल्लाह ने पैदा किया, कोई अमल तो हो हम उसके आगे रख सके। तो आप में से अगर कोई एक या दो मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद कोशिश कर लेगा, थोड़ा सा अमल पैरा हो जाएगा, तो क्या पता अल्लाह को ये अमल पसंद आ जाए और आपकी और मेरी हमारी आखिरत समझ जाए। क्योंकि हम अपने अमलों से तो बख्शे नहीं जा सकते, वो उसकी रजा है कि वो बख्शे दे, तो क्या पता वो हमसे राजी हो जाए। प्लीज आप इस बारे में सोचें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। रमजान मुबारक का महीना अगेन आपको मुबारक हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, फलस्तीन के बच्चों को याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें जहाद के लिए चुन ले। इस रमजान में कहती हूँ सबसे बड़ी दुआ ये मांगे कि अल्लाह हमें जहाद के लिए चुन। अल्लाह चुनता है अपने शहीदों को, अल्लाह चुनता है जहाद के लिए लोगों को। हम कहते हैं ना हुक्मरान नहीं बोल रहे, ये नहीं हो रहा, हम बदनसीब हैं कि अल्लाह हमें चुन नहीं रहा। तो अल्लाह से ये दुआ करें, अल्लाह हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को, हमारे शोहरों को अल्लाह चूज करे जहाद के लिए, शोहदा में नाम लिखे। आज के लिए इतना ही, आगे 2-3 वीडियोस इसी टॉपिक पे आएंगी। मैंने आज कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, कोई मेरा माइंडसेट नहीं था, बस दिल में बात थी, करनी थी, मैंने आज आपसे की। मुझे दुआ में अगेन याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।